حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ہمراہ صحرا میں کھانا کھا رہے تھے کہ وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ آپ نے چرواہے کو کھانے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں۔ آپ بڑے متعجب ہوئے کہ اتنی شدید گرمی میں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے اس کی دیانتداری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا۔ آپ نے اسے کہا کہ ایسا کرو، ان میں سے ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ہم تمہیں قیمت دے دیتے ہیں اور بدلے میں کچھ گوشت بھی دیں گے تاکہ تم روزہ افطار کر لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، میں تو بس چرواہا ہوں۔ آپ نے پھر کہا کہ تم کہہ دینا کہ ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو وہ اتنے غصے میں آیا کہ اس نے جلال میں انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ پھر اللہ کہاں ہے؟ اور یہ کہتے کہتے وہ چل دیا کہ پھر اللہ کہاں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ مدینے کی طرف واپسی سفر کرتے ہوئے چرواہے کا بار بار یہی جملہ دہرا رہے تھے کہ پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ نے اس چرواہے کے مالک کا پتہ پوچھا، اس کے پاس پہنچے، اس غلام کو چرواہے کو آزاد کروایا، وہ بکریاں خریدی اور اسے دے دی اور ساتھ میں یہ دعا دی کہ اللہ تمہیں اسی طرح جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب قبر کے اندر ہم سے سوال کیا جائے گا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اور ہم کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو فرشتے مان لیں گے؟ نہیں، ہمیں پریکٹیکلی سامنے لائیو دکھایا جائے گا کہ فلاں موقع پر تم نے جب یہ رشوت لی تھی، جھوٹ بولا تھا، دھوکہ کیا تھا، تب تمہارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ اللہ ہے میرا رب؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے؟ تب تمہارا جو عمل تھا وہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم زبان سے کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ مان جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی عمل کرنے سے پہلے اس روز کی عدالت سے ڈرا کریں جس روز منصف خود چشمدید گواہ ہوگا آپ پر، اور جس روز کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اللہ فرماتا ہے ہو بھی کسی پتھر کے نیچے مخفی، اللہ اسے لا موجود کرے گا۔ آج اگر پکڑ نہیں ہو رہی تو سمجھے مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت کو غنیمت جانیں۔ اللہ ہمیں آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔